نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عنها صدق الله مولانا العظيم. معزز اور محترم سامعین و حاضرین، اس تو پہلے کہ میں تلاوت کرنا آیت اور پھر اپنی گفتگو کا آغاز کراں، دو مختصر جہاں گلاں۔ ایک تو یہ کہ میں اسے چک دی بوٹی ہوں اور مینوں فخر ہے کہ میرا تعلق 104 ML چک نال تے میرے ویر پرا دوست بزرگ انہاں ساریاں نوں ویکھیدا ہے تے دل نوں ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ ایتھے چک چاہیدا ہے تے خوشبوواں سانوں ویسے آندیاں رہندیاں نے، دور رہیے تے خوشبوواں سنگیدیاں نے، قریب آئیدا ہے تے تہاڈیاں گلاں سندیاں، تانوں ویکھیا ویکھنے تے ساڈا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور پھر امام صاحب حضرت علامہ محمد اکرم ضیاء صاحب دامت برکاتہ العالیہ، انہاں دی شخصیت اور انہاں دی جڑی تحریک اور محنت ہے وہ دل نوں باغ باغ کر دیندی۔ بڑی خوشی ہوندی ہے کہ بڑی محنت فرما رہے ہیں، خاص طور تے قرآن کریم دی تعلیم نو عام کرن وچ۔ اسی انہاں دے شکر گزار بھی ہیں، انہاں واسطے دعا بھی کرنے ہیں اور انہاں تو اسی دعاواں دے طالب بھی ہیں۔ یہ کیونکہ محبت فرماندے نے تے مومن نو چاہیے ایک دوسرے نال محبت کرے، ایک دوسرے نال پیار کرے، کیونکہ ساڈے ساریاں دا رشتہ ایک ہی ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس گل نوں تسی بھولنا نہیں بھئی ساڈا سب تو مضبوط تے پکا جڑا رشتہ ہے نا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امام صاحب کیونکہ زیادہ محبت فرماندے نے تے اس واسطے انہاں القابات دا چناؤ بھی اپنی محبت کے مطابق فرمایا ہے، لیکن وہ کہندے نے من عالم کے من دانم۔ میں تے اپنے آپ کو جاننا نا کہ میں اس منصب تے فائز نہیں ہو سکتا کہ کوئی ملت اسلامیہ دا کوئی بندہ خطیب ملت اسلامیہ ہوئے۔ میں تے ایک عاجز، کمزور اور بڑا ہی ضعیف اور ایک ایسا بندہ جڑا جنوں تسی آوارہ گرد کہہ سکتے ہو، جڑا ملک چ پھرتا ہی رہندا ہے ادھر ادھر۔ چلو ہو سکتا ہے دینی حوالے نال ہی پھردا ہوئے لیکن پھردا رہندا ہے۔ تے یہ اللہ تعالی احسان ہے کہ علماء دی محبت، علم دی محبت اور نعت دی محبت، نعت کہنا، نعت سننا، نعت سنانا، یہ سارا ساڈا شعبہ ہے، اور قرآن دی تلاوت، یہ سارے ہی ساڈے شعبے نے۔ اللہ پاک نے یہ عطا فرمایا سب۔ یہ بہرحال اطمینان دی گل ہے، جیڑی گل شروع کر دی ہے وہ رب نو مطلب کہ بھا جاندی ہے، سونی لگتی ہے۔ دوسری ایک گل، حضرت صاحب نے صاحبزادہ نور سلطان صاحب کا نام لیا، میرے واسطے خوشی کا باعث ہے اور میں امام صاحب نو انہاں دے علم سے اضافہ کرنا چاہنا، تاریخی حوالے نال انہاں دی جڑی شخصیت ہے۔ تھل دے علاقے وچ جیڑا کم نور سلطان صاحب نے فرمایا شاید کوئی ہور نہ کر سکیا، اور منوں یہ فخر حاصل ہے کہ میرے والد گرامی حضرت صوفی عبد المجید دیوانہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں نال نہ صرف پیار کرتے سن، انہاں دے جلسیاں وچ نعتاں پڑھتے سن۔ میں گزشتہ کوئی 2 سال ہو گئے میں آیا ادھر تے ایویں میں ٹردا پھردا پکھر پہنچ گیا
ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮਨਸੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਕੇਰੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਅੱਡਾ ਜਹਾਨ ਖਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ, ਤਬਾਦਲਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ کہ میں انہوں نے کہا کہ شاید تمہیں یاد نہیں ہونا لیکن میرے والد گرامی جڑے نے تواڈے ابا جی دے بڑے پکے دوست سن اور تواڈے ابا جی دے جلسیاں وچ نعت شریف پڑھتے سن. جدوں میں نام دسیا تو کہندے نے میں بالکل جاندا تے ایک رشتہ مینوں لگدا ہے کہ کتے نہ کتے تواڈے ابا جی بھی میرے ابا جی نال ملے ہون گے کتے نہ کتے، کیونکہ صاحبزادہ صاحب نال رہندے سن اس واسطے. تو چلو میں آخیا ایک بزرگاں نوں یاد کرن نال تازگی ہوندی ہے. یہ گل یاد رکھو، کسے نہیں یاد کرنا میرے بزرگاں نوں، میں ہی یاد کرنا ہے انہاں نوں. تے میرا ایمان پکا ہوئے گا، نسلاں دا ایمان پکا ہوئے گا. انہاں نوں پتہ لگے گا ساڈا ابا کی سی تے ساڈا دادا کی سی، ساڈا بزرگ کی سی. یہ تسی گلاں دسیاں اپنے بچیاں نوں دسیا کرو بھی تیرے بابا جی ایسے سی، تیرے دادا جی ایسے سی. یہ گلاں بھی کریا کرو. ہن تے وہ زمانہ ہی نہیں رہا، لوگوں کو ٹائم نہیں رہا کہ وہ اس حوالے نال گل کرن. لیکن یہ بڑی اہم گل ہے، گلاں کریا کرو اپنے پرخیاں دیاں، بزرگاں دیاں، بڑیاں دیاں، تاکہ انہاں دے دل وچ قدر پیدا ہوئے، احترام پیدا ہو. ہن میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا، لیکن ایک سوال ہے اور اس سوال تو ہی میں آغاز کرنا، کیونکہ عام طور تے میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تسی ٹائٹل لا دیتا ہے نا اتنے، تے امام صاحب نے رہنمائی بھی فرمائی ہے بھئی میلاد دے حوالے نال گفتگو ہونی چاہیے نا. اچھی گل. ساڈے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جڑا بھی اسی کام کریے، میری گل بڑے دھیان نال تسی سننی ہے تے اینوں یاد رکھنا ہے. یہ سمجھو کہ میں چابی تانوں دے کے جا رہے ہیں، ایک کلو دے کے جا رہے ہیں، یہ ایسا تھوڑا دے کے جا رہے ہیں جتنے انشاءاللہ تانوں ہر جگہ کام آئے گا. میں قرآن دی جڑی آیت پڑھی وہ پہلے مفہوم سمجھ لو، لیکن اس تو پہلے سوال سن لو. سوال کی ہے؟ عام طور تے جدوں اسی کوئی بھی کام کرنے ہیں، کوئی اچھا کام کرنے ہیں، کوئی نیک کام کرنے ہیں، کوئی عبادت سمجھ کے کرنے ہیں، اسی تے اللہ نو راضی کرن واسطے کرنے اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال اپنی نسبت نو پختہ تر کرن واسطے اسی یہ گل کرنے. کہ کوئی ساڈا پڑوسی، کوئی ساڈا دوست سانوں کہہ دیندا ہے بھئی یار یہ گل، یہ کام جڑا ہے صحابہ نے کیتا ہے، وہ تسی یہ کام کر رہے ہو، یہ صحابہ نے کیتا ہے. چلو میں مثال دے دینا، اے جی جلوس کر دیو میلاد شریف دے، صحابہ نے کڈیا سی. اے جڑا تسی بتیاں لاندے ہو کسے صحابی نے لائیاں سن. اے جڑا درود و سلام پڑھن لگ پیندے ہو کسے صحابی نے پڑھیا سی. ایہو جے سوالات سانوں کرن لگ پیندے نے، اودی وجہ تسی بھی پریشان نہیں ہونا. تانوں ایک ایسی چیز دے کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ یاد رکھی تسی تے تانوں جیڑا بھی یہ سوال کرے گا تسی اس دا بہترین جواب دے سکو. ایک گل. اور دوسرا یہ کہ یہو جیاں گلاں جدوں سنو گے تو تانوں پتہ لگ جائے گا یہ بیچارہ لا علم ہے تے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ دے دل وچ کوئی نہ کوئی مرض پائی جاندی ہے. ہن وہ مرض کسی بھی طرح دی ہو سکتی ہے، لیکن وہ دی مرض دا علاج بھی میرے کو موجود ہے. اج دی گفتگو اگر تسی ایسے مریض نو سنا دیتی اور جملہ ایک ہی ہونا ہے، یہ نہ سمجھو بھی پتہ نہیں اتنی ساری کوئی بالٹی بھر کے دے دے. بالٹی نہیں بھر کے دینی، میں ایک نکی جی شیشی تانوں دے دینی ہے. یہ شیشی دے وچوں نہ قطرہ بھی تسی اگر انہوں پیا دیتا تو انشاءاللہ صحت ہو جائے گی. وہ کی ہے؟ یہ جواب سن لو بس. یہ جواب تسی یاد رکھ لیا. ایک گل کریں گا، ایک سوال ہور خود ہی کریں گا تو خود ہی وہ جواب دیاں گا. یہ دو گلاں کرنیاں نے بس. کہندے نے مختصر جی گل ہوے نا جڑی یاد رہے، پلے بن لے بندہ. وہ نہ ہوے میں ساری رات لگا رہا سویرے تانوں پوچھے کوئی بھئی مولوی صاحب کی آندے سن، تسی کہنا جی ماشاءاللہ جی بڑا زبردست خطاب فرمایا. کی کہندے سن یہ نہیں پتہ بھی کی کہندے سن. اے نہیں کم کرنا تسی. مختصر جی گل ہے، یاد رکھنا.
قرآن کریم دی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایہو جے سوالات نہ کریا کرو جے تانوں دس دئیے تو پھر تانوں تکلیف ہوئے. ان تبد لکم تسؤکم، اگر تواڈے تے وہ چیزاں ظاہر کر دتیاں جان تانوں پتہ لگ جائے تو پھر تسی دل محسوس کے رہ جاؤ ہیں جی مینوں نہیں سی پتا یا مینوں کسے دسیا صحیح نہیں سی یا کوئی ہور تکلیف شروع ہو جائے. اس واسطے سوال کرن لگیا بھی ذرا ہوش چ رہیا کرو تے اے بھی سوچ لیا کرو پوچھن کنوں لگے ہیں. یار کندھا نوں بھی کدی کسے پوچھیا اے پلر نوں کسے نے پوچھیا سوال کی؟ کوئی بھی دین دے متعلق سوال کرو گے عالم دین نوں کرو گے تو جدو سوال کرو تو انہوں احساس ہونا چاہیے میں کنوں سوال کر رہا ہوں تو انداز بھی پھر ایسا ہی ہونا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق سوال کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے سوال کرنا چاہیے. اللہ کہتا ہے اگر تسی سوال کرو تو تانوں اسی دس دئیے وہ جواب ظاہر کر دیے تواڈے تے تو تانوں تو بڑے پریشانی ہوئے گی. تے اللہ تے بندیاں نوں پریشان نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے تسی مطمئن رہو، سکون نہ رہو، اطمینان نہ رہو تو میرے رسول دے رستے تے چلتے رہو. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ تُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا. اللہ کہتا ہے اگر تسی سوال ادو کرو جدوں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے. یہ اللہ گل کنوں کہہ رہے ہیں ذرا غور کریو، صحابہ کرام نوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالی، کیونکہ قرآن کدوں نازل ہو رہا سی؟ جدوں صحابہ کرام موجود سن انہاں دے سامنے قرآن نازل ہویا. اللہ کہتا ہے میرے رسول دے صحابیوں ادو مومن وہی سن، ادو مومن وہی سن تے انہاں نوں مخاطب کر کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ قرآن نازل ہون دیا ہے، تسی سوال کر دیو، اگر تواڈے سوال نوں اسی ظاہر کر دیئے او دا جواب دے دئیے تے پھر تانوں تبد لکم تسؤکم تانوں برا لگے گا. تے عفا اللہ عنہا تے اللہ نے بہت ساریاں چیزاں معاف کر دیتیاں نے. ایویں نہ سوال کر دے جا کر، بڑیاں چیزاں اللہ نے معاف کر دیتیاں نے. اور جیڑیاں گلاں اللہ نے معاف کر دیتیاں نے تواڈے تے سٹیا یار دل منے تے کر لیں، نہ دل منے نہ کریں تے رہن دے انہاں گلاں نوں، کیوں ایویں انہاں دے پیچھے پے گئے؟ انہاں نوں پوچھیں گا قرآن نازل ہو رہا ہے تو قرآن تیرے بارے سے نازل ہو جائے. پھر اس واسطے بھائی قرآن نازل ہو رہا ہے تواڈے ہر سوال دا جواب وہ دتا گیا ہے اور دتا جائے گا. لہذا جنہ دے بارے جو اگر کوئی گل نہ تانوں لبے چپ کر جاؤ، کیونکہ عفا اللہ عنہا اللہ نے معافی دے دیتی ہے، معاف کر دیتا ہے. اے تسی مختصر جہا مفہوم سنیا ہے تے گل یہ تانوں دسنی ہے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے پڑوسی، میرے کلاس فیلو بہت سارے جانن والے مینوں کہندے نے اے جڑا تسی کم کردے ہو بدعت ہے، اے ہن کلو ہے، اے چابی ہے جڑی تانوں میں دین لگا، اے بدعت ہے. میلاد بدعت، جلوس کڈنا بدعت، بتیاں لانا بدعت، اے جناب سلام پڑھنا بدعت. وہ کہندے نے جی یہ بدعت ہے. میں وہی گل سنی، میں کہا نہیں گل یہ نہیں ہے کہ یہ بدعت ہے. دیکھو بدعت کا مطلب کی ہوتا ہے ہر نویں چیز، ہر نویں چیز یہ بدعت ہے. یہ بالکل گل ٹھیک ہے. اور کل بدعت ضلالت، ہر بدعت ضلالت ہے یعنی گمراہی ہے. یہ گل بھی بالکل ٹھیک ہے، یہ گل بھی بالکل ٹھیک ہے. لیکن سمجھنے چ فرق ہے. ہر وہ کام جڑا صحابہ نے نہ کیتا ہوئے وہ حرام نہیں، وہ منع نہیں. جیڑا کام صحابہ نے نہیں کیتا انہوں حرام کہنا جائز ہی نہیں، انہوں حرام کہنا جائز نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اسی معیار حلال و حرام دا اینو نہیں بنانا کہ صحابہ نے عمل کیتا کہ نہیں. اسی معیار حلال اور حرام دا اینو بنانا ہے کہ اس کام کرن تو اللہ اور رسول نے منع کیتا ہے کہ نہیں کیتا. اے گل یاد رکھیں.
صحابہ نے نہیں کیتا نہ کرن، حالات اور ماحول ایسا نہیں سی، اے سارے واسطے معیار نہیں، صحابہ نے نہیں کیتا۔ اے دیکھو کہ رب نے کیڑے کام تو منع کیتا ہے تے کتھوں اللہ پاک نے حکم دیتا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دے او لے لو تے جتھوں منع کر دے اتھوں رک جاؤ۔ تے اسی تے اے ویکھنا کہ رب کہندا میرے رسول نو ویکھو جیڑی شے دے دے او لے لو تے جتھوں منع کر دے اتھوں منع ہو جاؤ۔ تے ہن اسی ویکھنا اے ہے کہ آپ نے میلاد تو منع کیتا ہے؟ لیاؤ بھائی حدیث لیا دو، قرآن لیا دو، اے چیلنج ہے تسی بھی کرو اگے۔ ایس بھی ہافتے ہے بندہ بیٹھا ہے، اے غلام دین دا علماء دا خادم ہے، اے لے لو ایک سوال لے لو اور لوگوں کو کہو کہ کوئی ایک آیت دے دو جن وچ لکھیا ہوئے کہ میلاد منانا شرک، میلاد منانا حرام، میلاد منانا ناجائز۔ اور چل قرآن دی آیت نہیں نا، ایک حدیث ہی دے دی، قرآن دی آیت نہیں تیرے کو، ایک حدیث لیا دے جے دے وچ منع ہوئے کہ تسی اپنی پیدائش تے خوشی نہیں منا سکتے یا رسول دی ولادت تے خوشی نہیں منا سکتے۔ اگر کوئی منع ہویا اللہ دی قسم آج ہی ایتھے بیٹھے بیٹھے اعلان کر دیں گے اللہ بھی آج تو بعد ایک حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ اور رسول دی گل مننی ہے اسی ساریاں تے جے گل لب جائے تے بادشاہ کسی دی جرت ہے ساری دنیا بھی رل جائے تو انہوں حلال نہیں کر سکتے۔ اسی یہ تو انہوں چابی دے دیتی کہ معیار اے نہیں کہ صحابہ نے کام کیتا ہے کہ نہیں کیتا، معیار اے ہے کہ اللہ اور او دے رسول نے اس کام تو منع کیتا ہے کہ نہیں کیتا، اے ویکھنا ہے۔ اسے واسطے اصول فقہ دا ایک قاعدہ ہے، اصول ہے، یاد رکھنا ہے تسی، الاصل فی الاشیاء اباحۃ، الاصل فی الاشیاء اباحۃ، ہر چیز در اصل او دے وچ جواز مباح ہے، ہر چیز حلال ہے او دے وچ۔ پھر اللہ نے منع کیتا بھائی کھوتے دا گوشت نہیں کھانا، اللہ دے رسول نے منع کیتا۔ اللہ نے کہا شراب نہیں پینی، اللہ نے منع کیتا۔ جنہ گلاں تو رب نے منع کر دیتا وہ منع ہو گئیاں تے جنہ دے بارے چ اللہ چپ ہے عفا اللہ عنہا، او تہاڈی مرضی، تسی آپے اندازے لا لو کہ یہ حلال ہے کہ حرام۔ تانوں بھی اللہ نے اہمیت دیتی ہے، تہاڈی سوچ، تہاڈا فکر، تہاڈے علم اور تہاڈا تجربہ، اللہ پاک او دے تے بھی اعتماد کردا ہے کہ میرے بندے نے کام کیتا۔ تسی کہنا جی قرآن جو مینوں سمجھ نہیں آئی، حدیث مینوں سمجھ نہیں آئی، ہے تے سارا کچھ لیکن مینوں سمجھ نہیں آئی تے میں اپنی سمجھ دے مطابق، اینوں کہندے نے اجتہاد۔ تے جڑا بندہ اجتہاد کردا ہے نا، ایک بندہ جنگل میں جاندہ ہے اتھے تسی ٹبیاں وال کدے اگے تھالے سے چلے جاندے ہو، پتہ نہیں لگتا کہ بھائی کعبہ کیڑے پاسے، تسی تھوڑی دیر کھلوتے، تسی سوچیا، غور و فکر کیتا، ادھر ہوئے گا کعبہ، منہ کر کے نماز پڑھ لی، اگلے پنڈ گئے انہوں نے کہا جی تسی تے پٹھے پاسے منہ کر کے کعبے ال پیٹھ کر کے نماز پڑھ لی سی، لیکن اللہ دے ہاں نماز تہاڈی ہو گئی۔ کیوں؟ تسی اجتہاد کیتا، غور و فکر کیتا، تدبر کیتا، تفکر کیتا۔ رب نو اے گل نہیں پسند ہے کہ یار غلطی بندے کو ہو جاندی ہے پر انہیں فکر تے کیتا نا، سوچیا تے ہے نا، اے دا بھی اجر ہے۔ تے جنوں منزل لب جائے سیدھا راہ لب جائے سوچن تو بعد انہوں 2 اجر لب دیں، بلکہ اجران، انہوں 2 اجر لب دیں۔ اس واسطے ہر چیز دے وچ اباحت ہے، جواز ہے، حلال ہے، حلت ہے۔ حرام کدوں ہوندا ہے؟ جدوں رب کہہ دے کہ اے چیز حرام ہے، بھائی اے چیز جڑی حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اے چیز حرام ہے تے اے چیزاں پھر حرام ہو جاندی ہے۔ تے میں ایک سوال کرنا، اگر کسی کو اے آیت اور کوئی حدیث آ جائے کہ بھائی اے میلاد منانا جڑا ہے حرام ہے، تے وہ سانو آیت بھی بخا دے اور سانو حدیث بھی بخا دے، اللہ دی قسم سارے سامنے اسی اے قسم کھا کے کہنے ہیں اسی سارے دے سارے اس گل نو منیں گے جڑی قرآن دی آیت ہوئے گی، جڑی حدیث ہوئے گی، منیں گے۔ تیری گل اسی نہیں مننی، اسی قرآن اور سنت دی گل منیں گے، حدیث دی گل منیں گے۔ لہذا ہاں چلو یہ جے تینوں نہیں نہ پتہ ہوندا تے میں تے اے قرآن دی آیت پڑھنا، میں منانا وا
تے میرے کول قرآن دی آیت ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا سبحان اللہ قل اے حبیب تسی انہاں نو دس دیو انہاں نو فرما دیو کہ جدوں بھی اللہ دا فضل ہو جائے نا تواڈے تے اللہ دا کرم ہو جائے نعمتاں لبن ہو دیاں سکون آ جائے صحت آ جائے مال آ جائے اطمینان آ جائے کوئی گواچا لب جائے اور تواڈی خواہش پوری ہو جائے اور رحمت ہو جائے رب دی فلیفرحوا تے خوش ہویا کرو میں تانوں پوچھ لیں میری اولاد پیدا ہوئے مینوں خوشی ہوندی ہے مینوں نوکری لب جائے مینوں خوشی ہوندی ہے تے جے ایمان دا مرکز مینوں لب جائے وجہ وجود کائنات اگر دنیا تے آ جائے سبب تخلیق آدم اگر دنیا تے آ جائے اور رحمت للعالمین بن کے آئے سبحان اللہ نعرہ تو تکبیر خوشی ہوئی نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ایک گل اور پوچھنا میں خوشی کس طرح مناواں دیکھو جس طرح یہ لائٹ ہے نا کلر لیس ہے یہ کوئی کلر نہیں بندہ جدو خوش ہونے لگتا ہے نا پھر دسیا نہیں جاتا بھی کس طرح دی خوشی کس طرح دی یہ صرف محسوس کی جا سکتی ایک بندہ مسکرا رہا ہے اندروں خوش ہو رہا ہے کوئی گل محسوس کر کے وہ مسکرا رہا ہے میں مسکراہٹ تو دیکھ کے دس سکنا ہے یہ خوش ہو رہا ہے لیکن تسی آکھو کہ کوئی خاص کم کرے تو میں ویکھا تو یقیناً ہر بندے دی خوشی منان دا اپنا ایک انداز ہے کوئی آندا ہے خوشی لبدی ہے نا کہتا ہے لو جی مٹھائی کھاؤ جی مٹھائی کھاؤ جی مٹھائی کھاؤ تینوں کی ہویا کہتا ہے جی پتر پیدا ہویا خوش ہویا ایک بندہ کہتا ہے جی خوشی لو جی آ جاؤ جی سارے کٹھے ہو جاؤ کی کرنا میں سارے دی دعوت کی تھی وہ تینوں کی ہویا یار مینوں اللہ پاک نے نوکری دے دیتی تے میں سارے نوں کھانا کھوا رہا وہ بھی خوش ہویا وہ بھی خوش ہویا پر دونوں دا انداز الگ الگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے خوش ہوندے سن تے کدی کدی وجد وچ جھوم جاندے سن سبحان اللہ یہ تے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہویا میرے آقا نے کدی کسی نے نہیں فرمایا وہ یہ تو حرام کرنا ہے یہ نچنا غلط ہے تے رقص کیوں کرنا نا 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا تے صحابہ کرام نوں تے آپ خوش ہوئے کہ بھی یہ خوشی نال جھوم رہا ہے یہ دا مطلب ہے کہ جھومر پانا خوشی دے وچ یہ جائز ہے سنت ہے صحابہ دی سنت ہے جنہ دی دلیل مانگتے ہو بھی صحابہ نے کیتا ہے کہ نہیں کیتا انہاں دی دلیل فلیفرحوا یہ دا مطلب ہے خوشی مناؤ تو یار میں اگر میلاد منانا میں اگر جلوس کڈنا تو میری خوشی دا اظہار ہے میرا دل کرتا ہے میں جلوس کڈا اج لوکاں نوں دساں ساڈے نبی آئے سن میں لوکاں نوں دساں ساڈے نبی ایسے سن ایسے سن ایسے سن شاہد سن نذیر سن منیر سن سراج سن میں چاہنا میں لوگوں کو دساں رحمت للعالمین سن شفیع المذنبین سن میں لوگوں کو دسنا چاہنا یار آج او آیا ہے جڑا ساری کائنات دا غمخوار ہے ساری کائنات دی شفاعت کرنے والا ہے میں اس واسطے میری خوشی دا انداز یہ ہے یار تینوں کیوں اعتراض ہے خدا نے منع کیتا ہے تینوں رسول نے منع کیتا ہے اگر کتے منع کیتا ہے تو مینوں دس ایک قرآن دی آیت تو ثابت ہو گیا کہ اس خوشی منانی چاہیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ رب دی نعمت لب جائے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ جدوں تیرے رب دی نعمت آ جائے فَحَدِّثْ چرچے کریا کر سبحان اللہ نعرے ماریا کر لوگاں نوں دسیا کر کہ بھئی مینوں اللہ پاک نے اے نعمت دیتی مینوں اے نعمت دیتی تے اسی تے او نعمت جڑی ساری کائنات واسطے رحمت للعالمین بن گیا سبحان اللہ امام صاحب تشریف فرمانے ایک تانوں ایک نکتہ دے کے جاواں پورا قرآن پڑھو میرے رب نے 40 دفعہ رب العالمین فرمایا اے رب العالمین 40 دفعہ فرمایا یار قرآن دے ایک ایک انداز دے وچ ایسے ایسے نکتے نے بندہ سوچے غور کرے ایمان تازہ ہو جانا ملحدان خدا نظر آ جاتا ہے جڑے کہندے نے خدا کوئی نہیں یہ قرآن پڑھیے تو خدا نظر آ جاتا
40 دفعہ رب العالمین دا ذکر آیا. گن لیا جے جڑے حفاظ نے وہ گنن بھائی کتنی دفعہ تسی بھی گنیا جے بھائی قرآن پڑھیے 40 آندے سی امام صاحب بھائی 40 دفعہ آیا ہے قرآن کہ رب العالمین. تے رب العالمین دا مطلب ہوتا ہے عالمین نو پالن والا, انہاں دا نگران, انہاں دا تربیت کرنے والا, مربی انہاں دا. پر یہ رب نے 40 دفعہ ذکر کیوں کیتا ہے؟ اے نبوت دے اعلان تو پہلے جڑے 40 سال گزارے میرے رب میرے رسول نے نبوت دا اظہار کرن تو پہلے جڑے 40 سال انہاں دے وچ گزارے سن نا, ہر سال واسطے میرے رب نے فرمایا رب العالمین میرے محبوب عالمین دا رب تے میں ہے ہی ہاں پر میں تیری خاص تربیت کر رہا ہوں. بھی جڑا عالمین دا رب ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی رب ہے. 40 دفعہ ذکر کیتا. اے دا مطلب ہے سانو جڑا رب پال رہا ہے مصطفیٰ دی خاطر پال رہا ہے. کیوں سانو پال رہا ہے؟ مصطفیٰ دی خاطر کیوں پال رہا ہے؟ سانو کیا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. جدو میرا رسول آ جائے او دی عزت کرو, او دی توقیر کرو, او دے دست و بازو بن جاؤ, او دے دامن نال وابستہ ہو جاؤ, تے پھر صبح و شام میرا ذکر تے فکر کریا کرو. سبحان اللہ. 40 سال تو بعد رب العالمین دا تذکرہ کرن تو بعد پھر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً سبحان لِلْعَالَمِينَ. اللہ. یہ مطلب ہے 40 سال میرے رب نے تربیت فرمائی اور پھر رحمت للعالمین بنا کے اپنے حبیب نو کائنات واسطے بھیجے. سبحان اللہ. پھر اعلان کر دیتا محبوبہ تینوں میں ایسی رحمت بنا کے بھیجے. رحمت ساڈی سر عام ہے, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. ساڈی رحمت عام ہے, یہ تے دھارے ہر جگہ چلتے رہتے ہیں جیڑا بھی آئے. لیکن فرمایا نہیں نہیں, رحمت ساڈی عام ہے, میں ہی رحمان ہاں, میں ہی رحیم ہاں. لیکن ہون جدو تانوں رحمت چاہیے ہوئے نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, تے جنوں بھی رحمت میری چاہیے, میری مہربانی چاہیے, انہوں چاہیے میرے محبوب انہاں نوں دسو جڑے ظلم تسی اپنے اوتے کر لینے. ہن اگر رب دی رحمت چاہیے, بخشش چاہیے تے محبوب میں تے فیصلہ کر لے, او تیرے کول آ جان. سبحان اللہ. میں نہیں سکتا انہوں نے اپنے کول, تیرے کول آ جان. جاؤکا, تیرے کول آ جان. اتھے آ کے فاستغفر اللہ, خدا تو معافی منگن, بخشش منگن. خدا ہر جگہ ہے یہ نہیں, دائیں بائیں سامنے پیچھے اتے تھلے کوئی جگہ رب تو خالی, وہ دی پہنچ تو خالی نہیں ہے. لیکن رب کہندا بھی میں ایتھے اگر منگا اللہ کولوں دعا تے اللہ میرے سندا ہے کہ نہیں؟ سندا ہے. لیکن میرا رب آندا ہے نہیں, اے خاص دعا جے کرنی ہے نا میرے محبوب دے در تے آ جاؤ. جاؤکا, اوتھے آ کے فاستغفر اللہ, تسی بخشش دی دعا منگو. واستغفر لهم الرسول, رسول بھی تہاڈی بخشش دی دعا کر دین, سفارش کر دین. لوجد اللہ تواب الرحیم, تسی رب نو بہتا بخشن والا پاؤ. یعنی یقینی بخشش اگر چاہیے بھائی ایتھے میں بخشش منگی تو مینوں تے یقین نہیں ہے کہ پتہ نہیں بخشے گا کہ نہیں بخشے گا. میں نمازاں تے پڑھ رہا ہوں اور خدا واسطے ہی پڑھ رہا ہوں, لیکن مینوں نہیں یقین کہ میری نماز قبول ہے یا نہیں. یہ گل یاد رکھو. پر میرے حبیب واسطے فرمایا جڑا اوتھے جا کے نمازاں پڑھے گا, بخشش مانگے گا, دعاواں منگے گا, فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم, اور رب نو بہتا بخشن والا پائے گا. یہ تو تسی اندازہ کر لو کہ جڑا ساڈا جیدا جس دے آستانے دا دروازہ خدا نے دسیا ہے تے میں او دا چرچا نہ کراں, میں او دا ذکر نہ کراں, میں خوشیاں نہ مناواں, تے اے میری خوشی دا انداز ہے. اور چلو اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوچھ لینے ہاں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشی کس طرح منائیے؟ سوال تو کسی نے نہیں سی کیتا, لیکن میرے رسول تو صحابہ نے یہ پوچھیا یا رسول اللہ سوموار دا تسی روزہ رکھ دے؟ تے آپ نے فرمایا ہاں میں روزہ رکھنا. تے صحابہ نے پوچھا تسی کیوں رکھ دے؟ اے گل کوئی بھی ہوگی نبی دے صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تے وہ کہے گا کہ یا رسول اللہ تسی کیوں روزہ رکھ دے ہو؟ کی مطلب؟ وہ ایس واسطے نہیں سی ساڈی طرح کہ پوچھ کے تے پھر وہ بعد گلاں کرے ویکھو جی پیر نو روزہ رکھ دے جی, ویکھو جی اس طرح کر دے, اے گلاں کرنے واسطے نہیں.
اس واسطے صحابہ نے پوچھا تے کہ ساڈا محبوب سوموار نو روزہ رکھدا ہے، کسے امتی دا سوموار بغیر روزے تو خالی جانا نہیں چاہیے۔ یہ صحابہ دا عمل گل کر انہاں دا اے سی، انہاں پھر پیر نو روزہ رکھنا شروع کر دیتا۔ پر رسول اللہ تو انہوں نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روزہ رکھ دیو؟ میرے رسول نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل، یہ دن ہوئے سوموار دا جہدے وچ میں پیدا ہویا سا، جس دن میں پیدا ہویا سا، اور اسی دن میرے تے وحی دا آغاز ہویا، وفیہ انزل، اسی دن میرے تے وحی دا آغاز ہویا۔ یہ مطلب ہے کہ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا تشریف لیانا، آپ دا دنیا تے آنا، اور آپ دا انسان بن کے اشرف المخلوقات دا امام الانبیاء بن کے آنا، یہ آپ نو احساس سی، اس واسطے روزہ رکھ دینا، یا اللہ تیرا شکر ہے انساناں جو بنایا ہے۔ نبی پیدا ہوندہ ہی نبی ہوندہ ہے، انہوں پتا ہوندہ بھی میں نبی ہوں اللہ دا، یہ کوئی ڈگری نہیں ہے، نبی نو پتا ہوندہ۔ اسی واسطے عیسیٰ علیہ السلام دی ماں نے جدوں ڈر اور خوف دا اظہار کیتا تے اللہ نے فرمایا کہاں ڈر نہیں، جا تو لے کے بچہ کر جا۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ لوگ تو میرے مینوں تانے مارن کے توڑے دین گے تے میں تے مر جان گی، کسی میرا تو بندہ کوئی نہیں، شادی کوئی نہیں، کیا تو جا جڑا آوے نہ انہوں کہیں ایدھے میں گل کرو۔ انہوں نے کہا جی وہ تو کہن گے بھی ایدھے نہ کی گل کریے، جے پنگوڑے جا جے ہون آیا تے ایدھے نال اسی گل کی کریے؟ انہوں نے کہا تیرا کام ہے صرف انہوں دس دینا، باقی گلاں کرانا ساڈا کام۔ وہ سارے آ گئے، ہوں تو ترقی یافتہ پنڈ نے نا، ادوں تو پنڈ جہاں تھی سمجھتے ہو گے اور سارے کٹھے ہو گیا، وہ یہ کتوں آیا، تیرا ویاہ ہی نہیں سی اسی کیتا تے یہ کتوں آ گیا؟ انہوں کیونکہ اللہ کی طرفوں آیا سی بھائی کہیں ادھر اینوں گل کرو، اشارہ ادھر گل کرو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، سورہ مریم۔ وہ کہنے لگے جی یہ جڑا پنگوڑے چ پیا یہ اسی کی گل کری؟ تے عیسیٰ علیہ السلام نے جدوں سنیا نا بھی یہ میری ماں نو اے جواب دیندے نے، تے عیسیٰ علیہ السلام سن رہے سن، نبی سن، کہندے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ سبحان سنو میری ماں نو کہندے ہو جی یہ جڑا گلاں کس طرح کریے، میں دسنا تانوں انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ ہاں، تے اللہ نے مینوں کتاب دیتی ہے، اللہ نے مینوں نبی بنایا ہے، اللہ نے مینوں با برکت بنایا ہے، مینوں فرمایا جدوں تک زندہ رہے جتھے رہے نماز پڑھیا کر، زکات دیا کر۔ ہن دسو کوئی نبوت دے وچوں باقی کوئی سبق رہ گیا؟ سارے سبق دے دیتے۔ تے نبی پیدا ہوندا ہی نبی ہوندا ہے، تے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے دس دیتا بھئی میں تے اللہ دا نبی ہاں، میں پیدا ہویا تو میں اپنی پیدائش تے خوشی منا رہا ہوں۔ رب نو راضی کیوں کریدا ہے؟ تاکہ خوشیاں نصیب ہون۔ بھئی رب نو راضی کرن دا کی مقصد؟ خوشیاں نصیب ہون، نعمتاں برقرار رہن، اللہ دے ہاں شکر گزار بندیاں وچ اسی لکھے جائیے، اسے واسطے کیتا جاندا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل کیتی کہ فیہ ولدت و فیہ انزل، بھئی اسے وچ ہی میرا اسے دن میں پیدا ہویا، اسے دن ہی میں میرے تے وحی نازل ہوئی۔ تے یہ مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولادت مبارکہ دا دن خود منایا۔ تو یقیناً یہ ساڑا یقین ہے، صحابہ نو جدہ پتہ لگیا ہوئے گا تو یقیناً انہوں نے روزہ رکھا، سوموار دا روزہ رکھیا ہی ہوئے گا۔ وہ دی وجہ صحابہ بے عمل نہیں سن، ادھروں ویکھدے سن کہ سرکار نے کی کیتا، اسی طرح روزے رکھنا شروع کر دیندے سن۔ اور سوم وصال دا تسی سنیا ہوئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھان پین تو بغیر ہی روزے رکھتے سن، تے صحابہ نے بھی رکھنے شروع کر دیتے، یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھاندے نہ پیندے، روزے مسلسل رکھ دے، صحابہ نے رکھنا شروع کیتا، تے بندہ 3 دن تک جو نا بغیر کھاتے پیتے رہ سکتا ہے، پھر چوتھے دن جو انہوں لگ پتا جاندہ ہے، تے صحابہ دے چہرے بدل کے رنگ زرد ہو گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تانوں کی ہوندہ جاندہ ہے؟ دن ب دن کمزور ہوندے جاندے ہو، رنگ بدل گیا تہاڈا، تسی کی کر دے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی یوم وصال رکھ دیو، اسی سوم وصال رکھ دیو، اسی بھی سوم وصال رکھنا شروع کر دیتا۔ آپ نے فرمایا سنو میں اللہ دا نبی ہاں،
مینوں تے میرا رب کھواندا پیاندا اے میں تے افطاری بھی اوتھے کرنا تے میں تے سحری بھی اوتھے کرنا او خود کراندا ہے تسی کتھے میری نقل کرن لگے ایکم مثلی او تواڈے چوں میرے جہا کون ہے یہ نبی دی شان ہے تے یقیناً صحابہ نے بھی روزہ رکھیا ہوئے گا یہ پتہ یہ چلیا صحابہ نے بھی خوشی دا اظہار کیتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ولادت تے خوشی دا اظہار کیتا تے اسی تے تانوں قرآن دی آیت بھی سنا دیتی ہے اجے تے میں صرف ایک ہی سنائی ہے ورنہ قرآن دی آیت ہے والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام تینوں نے ایک گل کی تھی والسلام علی یوم ولدت سلامتی ہوئے میرے تے جس دن میں پیدا ہویا سی و یوم اموت جس دن میں مریا یا مراں گا اس دن تے بھی سلامتی ہوئے و یوم ابعث حیا جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاواں گا اس دن تے بھی سلامتی ہوئے اور یار پتہ تے اینا تے پتہ لگ گیا نا کہ جس دن نبی آوے ادن بھی سلام پڑھو جس دن نبی چلا جائے ادن بھی سلام پڑھو تے کل قیامت نو جدو نبی نو اٹھایا جاوے تے ادو بھی اسی سارے رل کے پڑھیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام پڑھ رہے ہیں میں اپنی طرف کوئی گل نہیں کی تھی قرآن دی آیت پڑھی اور ترجمہ کیتا ہے 16واں سپارہ ہے سورہ مریم میں پہلے دو رکوع پڑھ لو تو انہوں یہ بچوں لگ گئے عیسیٰ علیہ السلام جدن پیدا ہون ادن سلام پڑھو تو عیسیٰ دا امام جدن آوے ادن امام الانبیاء جدن آوے ادن سلام نہیں پڑھنا عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی خواہش کرتے رہے اے اللہ منو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچوں کر دیں فرمایا تو دا امتی تے نہیں لیکن میں او دی امت وچ تینوں دوبارہ مبعوث کراں گا کیونکہ نبی دی دعا رد نہیں ہوندی نبی دی دعا رد نہیں ہوندی ہاں او دا رنگ بدل جاندا ہے رنگ بدل گیا بھیجاں گا اسے امت وچ پر میں تینوں نبی ہی بنا کے بھیجاں گا پر ایک گل تیری شریعت اج تک سی اوتھے جدو جائیں گا تے عمل تو قرآن تے سنت تے ہی کرنا ہے اور انشاءاللہ جدو میان کے ساڈا عقیدہ ہے وہ اسے امت دے رہن گے نبی یہ گل یاد رکھو رہن گے نبی لیکن شریعت دے جڑے پابند ہوں گے وہ ساری شریعت دے پابند ہوں گے قرآن اور سنت دے عمل کریں خیر گل میں ایک نقطہ جڑا تمہیں دیتا ہے وہ یہ ہے کہ تسی یہ گل یاد رکھنی ہے کہ صحابہ کرام نے کوئی عمل کیتا یا نہیں کیتا کیوں بدعت کہندے نے ہر نویں کام کنوں کہا جاتا ہے یہ بھی گل یاد رکھنے والی ہے بدعت کہندے نے ہر نویں کام تو مینوں سچی سچی دسیو کوئی پرانی اس دور دی کوئی شے تانوں دسدی سوائے چند چیزاں دے جڑے اوتھے پہاڑ نے یا خوہ نے یا کوئی ایسیاں چیزاں انہاں تو علاوہ کوئی تانوں دسدی ہے کوئی پرانی چیز دسدی ساریاں کی نے نویاں چیزاں ضرورتاں بدل گئیاں زمانہ بدل گیا ایجادات نویاں آ گئیاں انسان نے ترقی کر لی اس پاسے کدی کسی نے توجہ ہی نہیں کی بھی جو اوتھے ہی کھلوتے رہندے تے قرآن دا آن دا کی فائدہ سی اوتھے ہی کھلوتے رہندے اسے زمانے میں ہی رہندے اوتھے ہی رہندے تے قرآن کیوں آیا سی اے جڑے طلبہ بیٹھے نے اسٹوڈنٹس بیٹھے نے انہاں نوں میں دعوت فکر دینا کدی کدی سائنس پڑھ دے ہو کیمسٹری پڑھو فزکس پڑھو کچھ میتھ پڑھو لیکن ذرا سوچیا کرو کہ میتھ دا جڑا بنیادی اکائی ہے جنہوں زیرو کہندے ہو وہ ایجاد کنے کیتا پھر تسی یہ دیکھو کہ نئی ٹیکنالوجی بجلی سمیت جہاز میزائل بم بارود یہ سب کچھ مسلمانوں دی ایجاد ہے لیکن سانوں افسوس یہ ہے بھئی 16ویں صدی تک تے مسلمان یہ تے کم کرتے رہے انہوں نے سارے تجربات بھی کیتے یہ سو گئے یہ آپس سے لڑائیاں چ پی گئے دشمنوں نے قبضہ کر لیا پیٹنٹ انہوں دے نام تے ہو گئے وہ ہونے دے مجد بنے پھر لیکن اصل جو میں جڑا مطالعہ کیتا ہے نا وہ دے مطابق یہ سارا فیض قرآن دا ہے
اور قرآن دے نزول تو پہلے افلاطون بھی آیا، سقراط بھی آیا، بقراط بھی آیا، بڑے بڑے حکماء آئے، لیکن اللہ دی قسم انہاں دی حکمت ویکھو تو ذرا قرآن دی حکمت پڑھ کے ویکھو تو پتہ لگ جائے۔ قرآن نے آ کے عقل نو راستہ بخایا کہ تو ایتھے بیٹھا ہے، وہ تیری منزل تے آسمانہ وچ ہے، تو تے اجے بہت اگے جانا ہے۔ تے اس عقل نے پھر غور افلا تتفکرون تتدبرون افلا تعقلون، اے الفاظ ہونے جنہاں نے قرآن پڑھیا ہے انہاں نو یہ راستہ بخاؤندی ہے، یہ کتاب ہے۔ تے پتہ یہ چلیا کہ بدعت ہر نواں کام تے ہر بدعت ہے، اسی تسی سارے بدعت ہیں بھائی۔ ہن تسی آکھو کہ لو جی بدعت تے حرام ہوندی تے اسی حرامی ہیں، نہیں آ نہیں سوچنا۔ بدعت دو قسماں دی، بدعت دا بھی معیار ہے، ہر نویں چیز، نویاں چیزاں تے آن گیاں، ہر چیز تے حرام نہیں۔ بعض علماء نو غلط فہمی لگی جدو نواں نواں آیا سپیکر ہونا گیا حرام، نماز نہیں ہوندی، کیونکہ اجے علم اور عقل اتنے پہنچی نہیں سی۔ جدو پہنچ گئی تو ہن کہندے نے جنہ چر اتنے مائک نہ لاؤ میں بولنا ہی نہیں، پتہ لگ گیا۔ تے بدعت تے ہے، اسی سارے بدعتی بدعت چیزاں استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی ساری بدعت، لیکن بدعت یہ اچھی بدعت ہے۔ بدعت دیاں دو قسماں نے بھائی، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ، ایک اچھی بدعت، ایک بری بدعت۔ اچھی بدعت کون ہے؟ کہ ایسا کم نواں صحابہ نے کیتا ہوئے یا نہ کیتا ہوئے، میرے رسول نے کیتا ہوئے یا نہ کیتا ہوئے، اگر اسی وہ کم کریے او دے نال قرآن اور سنت دی خلاف ورزی ہوندی ہوئے، ایک گل یاد رکھنی، او بدعت جے دے نال قرآن اور سنت دی بے حرمتی ہوندی ہوئے، او دی خلاف ورزی ہوندی ہوئے، تے او بدعت سیئہ ہے، وہ حرام ہے۔ اور ایسی بدعت جے دے نال قرآن سمجھ آندا ہوئے، عقل روشن ہوندی ہوئے، سرکار نال محبت پیدا ہوندی ہوئے اور دین آسان ہوندا ہوئے، او ساری دی ساری بدعت حسنہ ہے، پسندیدہ بدعت ہے۔ ایسی بدعت اللہ سارے نو نصیب کرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور سن لو، اے جڑا اسی جلسہ کر رہے ہیں بھی بدعت ہے۔ میرے سرکار نے میلاد کا جلسہ کوئی نہیں کیتا، اس طرح پہ کہ تقریر نہیں فرمائی، عشاء تو بعد سارے انہوں جمع کر کے اس طرح گل نہیں کی تھی، بدعت ہے، نواں طریقہ ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، کیونکہ اسی ایک کر کے تے اللہ دا ذکر کرنے ہیں، سرکار دا ذکر کرنے ہیں، آخرت دی فکر کرنے ہیں، دین سیکھنے ہیں، اور دین آسان ہوندہ ہے ساڑھے واسطے، اس واسطے انہوں کیا جاندہ ہے بدعت حسنہ ہے۔ یہ بدعت حسنہ ہے، ہاں ہاں بدعت ہی ہے بھائی، لیکن بدعت حسنہ ہے، کیوں؟ یہ تو دین دا اظہار ہوندہ ہے۔ اور جڑا اسی میلاد کرنے ہیں نا، اتھوں بھی دین دی شوکت شان دا اظہار ہوندہ ہے۔ یہ سارے سرکار دے غلام نے سچے تے سرکار دے دین نو منن والے، آپ دا نام لین والے۔ اور یہ گل میں نہیں کہہ رہے، علامہ جمال الدین القطانی رحمت اللہ تعالی انہوں نے یہ فرمایا ہے، انہوں نے اپنی کتاب وچ لکھیا کہ بھئی جیڑا بندہ میلاد شریف دی خوشی وچ جلوس کردا ہے، جلسہ کردا ہے، شرینی بندا ہے، نیک اعمال انجام دیندا ہے یا خیرات اور صدقہ کردا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ او دے تے جہنم حرام فرما دیندا ہے۔ اور میلاد دا صدقہ سارا سال ملک وچ اس علاقے وچ امن رہندا ہے، سکون رہندا ہے، رحمت دیاں بارشاں ہوندیاں۔ ایک دونوں میں گل دساں، مواہب الدنیا سیرت دی بڑی مشہور کتاب، اس کتاب دی جلد نمبر 1 تے صفحہ نمبر 27 تے ایک گل لکھی ہے جدا مفہوم ہے کہ اللہ پاک، علامہ صاحب لکھتے ہیں بھئی اللہ پاک اس بندے تے اپنی رحمتہ نازل فرمائے جن نے سرکار دی یاد وچ آپ دا میلاد منایا، جلوس کڈیا، اور جنہ دے دل وچ مرض ہے انہاں تے تشدد کیتا۔ یہ الفاظ نے، میں نہیں اپنے والوں کوئی لفظ نہیں کیا، او دے تے اللہ رحمت نازل فرمائے، جن نے میلاد کیتی، جن نے جلوس کڈیا، جن نے نعتاں پڑھیاں، جس نے سرکار دا ذکر کیتا، انہیں ایک کام کر کے تے سرکار دے نال
بغض رکھن والا یا ایسا جہدے وچ دل وچ مرض ہے او دے تے انہیں تشدد کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ او دی مغفرت اور بخشش فرمائے، او دے تے رحمتہ نازل ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ اے محدثین دا خانوادہ ہے، ہندوستان دے وچ حدیث دی جڑی خدمت انہاں کیتی کسے نہیں کیتی۔ ما ثبت بالسنہ کتاب ہے انہاں دی بڑی زبردست، مارکۃ الآراء کتاب ہے جہدے وچ عقائد دے حوالے نال بھی بڑی بہترین گفتگو۔ انہوں نے لکھیا ہے کہ بھائی جیڑا بندہ سرکار دی میلاد مناندا ہے، جلوس کردا ہے، جلسے کردا ہے، او دی وجہ تو اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے تے او دا دسترخوان اللہ وسیع کردا ہے۔ میرے بزرگاں نے پھر ایک گل شروع کر دیتی، جنوں رزق دی کمی دا سامنا ہوئے یار اپنے گھر میلاد کریا کرے، جہدے گھروں بیماری نہیں جاندی وہ اپنے گھر چ میلاد کریا کرے، جتھے امن کوئی نہیں اپنے گھر میلاد کریا کرے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دے حوالے نال مینوں لگتا ہے کہ شافی جواب آ گیا۔ گل تو ہور بھی ہو سکتی ہے لیکن اتنا کافی ہے۔ ایک دوسرا سوال بھی کرنا ہے نا، کتنے وہ نہ ہوئے تسی تنگ پہ جاؤ۔ دوسرا سوال کی ہے، میرے دوست، میرے پڑوسی، میرے عزیز وہ مینوں کہندے نے بھائی سارے اختیارات تے تسی نبی پاک نوں دے دیتے تے اللہ نے اپنے کول کوئی اختیار نہیں رکھیا۔ تے اے بڑا قیمتی سوال ہے تے ادا جواب بھی بڑا ضروری ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے تسی کہندے ہو جی نبی مختار آ گیا، جی آقا آ گیا تو مختار آ گیا، تسی مختار کہندے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو، یہ سارے اختیارات اللہ نے انہوں نے دے دیتے تے رب نے اپنے کول کی رکھے۔ اسی یہ کہنے ہیں اللہ دا جڑا اختیار ہے نا، انہیں کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، هو القادر هو الخالق الملک القدوس السلام قہار جبار، یہ ساری اللہ دیا صفات ہیں، پر انہیں اپنے حبیب نو بطور کمال، بطور معجزہ، بطور عزت افزائی، بطور کرامت آپ نو کچھ اختیارات دیتے نے جو کسے نو نہیں دیتے، امت وچوں کسے نو نہیں دیتے اختیارات۔ اے سارے اختیارات انبیاء نو دیتے، کسی نے مردے زندہ کیتے، کسی نے جناب بیماراں نو ٹھیک کر دیتا، کسی نے عصا نو سپ بنا دیتا، کسی نے جناب بندے بتاں نو جناب انہاں وچ جان پا دیتی، مردیاں نو قبر چوں زندہ کر دیتا، بالکل کیتا۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ بن کے آئے۔ آپ نو جڑا اختیار دیتا نا، او دے وچ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جڑا جملہ لکھیا ہے نا، او جناب تک پہنچانا، وہ جملہ یاد رکھنا چاہیے، پھر تو انہوں پتہ لگ جائے۔ اللہ تک او لکھ دے نے، اے فتاوی رضویہ وچ اللہ تبارک و تعالی نے احکام شریعت دے تمام اختیارات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیتے۔ ادھر ایک دفعہ پھر سنیا جائے، اللہ تعالیٰ نے احکام شریعت دے تمام اختیارات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیتے۔ اے عطائی علم، اے اختیار اللہ دا دیتا ہویا ہے، عطا کیتا ہویا ہے، انہاں دا اپنا نہیں، اللہ نے عطا کیتا ہے۔ اے ہی ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑے اختیارات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے نے، اللہ دے عطا کردہ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے اختیارات کسے نو نہیں دیتے۔ وہ کیے میرے نبی دے بہت صفات نے، اسی بیان کرنا چاہیے تھے، اسی بیان نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ یہ جملہ میں ایک تو انہوں سنایا نا، انہوں فقہ دے حوالے نال ذرا دیکھو تے قرآن دی دلیل ہے کی، یہ دا مطلب کی ہے بھئی شریعت اختیارات دے دیتے، یہ دا مطلب ہے جس گل نو میرا نبی جائز کہے گا وہ جائز ہوئے گی، جنوں میرا نبی ناجائز کہے گا وہ ناجائز ہوئے گی، جنوں میرا نبی حلال کہے گا وہ حلال ہوئے گی، جنوں میرا نبی حرام کہے گا وہ حرام ہوئے گی، جنوں میرا نبی فرض کہے گا وہ فرض، جنوں میرا نبی واجب کہے گا وہ واجب ہوئے گا، جنوں آپ ناپسند کریں گے وہ مکروہ ہو جائے گا۔ یہ شریعت اختیارات نے۔ ہن تسی آکھو گے جی لو جی اتنا ودا چڑھا کے کہہ دیتا، میں دیکھے آکھے کوئی نہیں،
میں تے قرآن دی آیت دا مفہوم سنایا ہے، تانوں قرآن دی آیت پڑھ کے دساں تاکہ اگر تسی مومن ہو تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے۔ وَيُحِلُّ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ عَلَيْهِمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ رسول انہاں واسطے پاکیزہ چیزاں نو حلال کر دینے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ انہاں واسطے، اے رسول انہاں واسطے طیبات پاکیزہ چیزاں نو حلال کر دینے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ہر گندی چیز نو حرام قرار دیندے۔ یہ دا مطلب ہے رسول دی اے پاور ہے، رسول دا اے اختیار ہے کہ جنوں حرام کر دینے وہ حرام، جنوں حلال کر دینے وہ حلال ہے۔ اچھا یہ گل کن نے دسی؟ کسے مولوی نے دسی؟ کسے فلسفی نے دسی؟ کسے حکیم نے دسی؟ کسے صحابی نے دسی؟ نہیں نہیں، یہ قرآن دی آیت ہے۔ قرآن کہندا ہے کہ اے رسول او نے جڑے پاکیزہ چیزاں نو حلال کر دینے تے جڑی ناپاک اور گندی چیزاں ہوندیاں نے انہاں نو حرام کر دے۔ چلو اے تے آیت آ گئی، حدیث بھی دسو جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی حرمت، میں حرام کرنا گندیاں چیزاں، میں ہاں انی حرمت کل مسکرن، ہر نشہ آور چیز نو میں حرام کرنا۔ قرآن دے وچ کنا پین والیاں جڑیاں چیزاں نے نشے والیاں، شراب دا ذکر ہے قرآن میں، بھائی شراب حرام ہے۔ میں تواڈے کولوں پوچھنا بھنگ دا ذکر ہے؟ حالانکہ بھنگ بھی نشہ دیندی ہے، چرس نشہ دیندی ہے، پر قرآن دے وچ او دا ذکر کوئی نہیں۔ تے اے پھر کی ہے بھائی؟ اے کتھوں حرام ہے؟ علماء کیوں آندے نے حرام ہے؟ اس واسطے آندے نے میرے رسول نے انہاں نو حرام کیتا ہے۔ فرمایا انی حرمت کل مسکرن، جیڑی شے بھی نشہ دے گی انہوں میں حرام کرنا۔ سانو اللہ تعالیٰ نے کہا جے جو کچھ رسول دے دے وہ لے لو، جتھوں روک دے اتھوں رک جاؤ، یہ اللہ دا حکم ہے۔ تے سانو رسول نے روک دیتا نہیں بھائی اے چیزاں بھی حرام نے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نشہ دین دی تے نشہ دین والی چیز تو میں انہوں حرام کر رہے ہیں، میں حرام کر رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے قرآن اور حدیث دے مطابق اے اختیارات میرے رسول کو لیں، کسے چیز نو حلال کر دیں، کسے نو حرام کر دیں۔ چلو ایک دو مثالہ بھی دے دیں قرآن۔ والذین یتوفون منکم، جدوں تواڈے چوں کوئی بندہ مر جاندا ہے تے یتربصنا، پھر انہاں دیاں جڑیاں بیویاں نے نا وہ اپنے آپ نو روکے رکھن، 14 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن اپنے آپ نو روکے رکھن۔ اے گل یار یہ قرآن دا حکم ہے، سن لو۔ تانوں تو مینوں کوئی اختیار نہیں۔ قرآن تے اے آکھے کہ جیڑا بندہ مر جائے، جیڑا بندہ مر جائے، عورت دا بندہ مر جائے، 4 مہینے 10 دن انہیں عدت کرنا ہے، او دے تے فرض ہے۔ 4 مہینے 10 دن عدت کرنا فرض ہے۔ اور حضرت جعفر طیار انہاں دا انتقال ہویا، انہاں دی بیوی اسما بنت عمیس انہوں سرکار نے سدیا تے فرمایا لبسنی ثلاثت ایام، 3 دن اپنے آپ نو روکی رکھ، سلبنی، ہاں سلبنی ثلاثت ایام، تو اپنے آپ نو نہ روکے رکھ 3 دن، ثم استعنی ما شئتی، او دے بعد جو تیرا دل کردا ہے کر۔ 4 مہینے 10 دن دی عدت نو جڑی قرآن چاہیے، رب دا حکم ہے، رب دا محبوب کہندا ہے اسما تیرے واسطے 3 دن دی عدت ہے، او دے بعد تو جو مرضی کر، یعنی نکاح کرنا چاہے نکاح کر، یا جس طرح بھی رہنا چاہے تو کر سکتا۔ یہ مطلب ہے پاور، اے اختیار رب نے میرے رسول نو دیتا ہے۔ اگر آپ یہ فرما رہے سن، اگر اللہ دے ہاں مقبول نہ ہوندا تے وحی آ جاندی میرے محبوب میں 4 مہینے 10 دن رکھی ہے، تو 3 دن دے رہے، پر میرے رب نے جے اپنے محبوب نو کیونکہ با اختیار بنایا ہے نا، تے فرمایا جیڑا حکم تو دے گا وہی شریعت بنے گی۔ جو کم اس واسطے اسی ایک گل ہور کہنے، جملہ لے لو، اے شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت دا نام ہے،
میری تے تہاڈی نیت دا نام نہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت، انہاں دا مزاج، انہاں دا طریقہ، اے شریعت ہے. میرا دل کی آندا ہے، میری مرضی کی آندی ہے، میری خواہش کی ہے، اے نہیں منیا جائے. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اختیار استعمال کیا. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک ہاتھ وچ سونا لیا اور ایک ہاتھ وچ اے جڑا حریر ہوندا ہے وہ کپڑا، ریشمی کپڑا، ریشم ایک ہاتھ وچ لیا اور صحابہ دے مجمع وچ فرمایا ہازان فی حرامان فی امتی. فرمایا میری امت تے اے حرام نے دوویں چیزاں، میری امت تے اے حرام نے. کیڑیاں شیواں؟ سونا. فی ذکور امتی، میری امت دے مرداں واسطے حرام نے، ریشم بھی اور سونا بھی. ذرا گل سنیں، پر میرے نبی دا اختیار ہے. حضرت براء ابن عازب نے سونے دی انگوٹھی پائی سی. ذرا گل سنیں، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی سونے دی پائی. صحابہ نے کیا ہوئے انگوٹھی پانا سونے دی پانا تے حرام ہے مردا تے تو ہر ویلے انگوٹھی پائی رکھنے کیوں؟ سوال تے بندا. انہاں کہا یار گل سنو. ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی موجودگی وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے سن. کہندے نے اسی سارے بیٹھے سن، آپ مال غنیمت چوں مال اٹھا کے کدی اینوں کدی اونوں. آپ دی عادت مبارکہ یہ سی جنہ چر مال تقسیم نہیں سی ہوندا آپ گھر نہیں سی تشریف لے جانا تے اسی جنہ چر سارا سمیٹ نہ لئیے انہاں چر اسی جاندے نہیں. کتے بہ جائیے صحیح ایک بار کسی دے گھر دعوت دے وچ چلے جائیے نا تے جنہ چر سارے شہر نوٹ نہ کرے تھوڑا تھوڑا جے چکھ بھی نہ لئیے نا تے سارا دل نہیں بھردا. دل بھر بھی گیا، اکھاں نہیں بھردی. انہوں نے کہا جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نو مال تقسیم فرمایا، سب لے کے چلے گئے. آخر دے وچ ایک سونے دی انگوٹھی بچ گئی. تو کہندے نے میں بیٹھا سا اس طرح تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے ویکھیا، پھر آپ نے تھلے کر لیا. پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک اٹھایا، پھر مینوں بھی ویکھیا تے ادھر ادھر بھی ویکھیا، پھر تھلے منہ کر. تیسری باری آپ نے اس طرح کر کے نہ مینوں ویکھیا، فرمایا براء اراں. میں اگے ہو کے اس طرح دوزانو ہو کے بہ گیا، میرا ہاتھ پھڑیا، ہاتھ پڑھ کے فرمایا کہ اے دیکھو، فرمایا البس ما کساک اللہ و رسولہ. اوے اے لے سونے دی انگوٹھی تینوں اللہ تے رسول پواندا ہے پال. تے میں جڑی سونے دی انگوٹھی پائی ہے مینوں اللہ تے رسول نے پوائی ہے. میرے نبی نے صرف اپنا نام نہیں لیا. کیوں؟ رب دی عزت اختیار کنے دیتا ہے؟ اللہ نے دیتا ہے. تے پتہ دس دیتا بھی یہ نہ سمجھی بھی میں کلے نے پوائی ہے، میرا پوانا اللہ دا پوانا ہے، تینوں یہ رب نے پوائی ہے. ساری زندگی انہوں نے پائی رکھی. صحابہ نو تے دس دیتا انہاں دی زباناں بند ہو گئیں بھئی اللہ نے تے رسول نے خود پوائی ہے. سبحان اللہ. اے میرے نبی دا اختیار ہے، اے پاور ہے میرے نبی دی. سراقہ بن مالک دا نام تے سنیا ہوئے گا. دشمنوں نے 100 اونٹ دین دی کوشش کی تھی جڑا اج دے زمانے چ کروڑاں روپیہ بنتا ہے. انہوں کہا بھی سانوں ذرا پھڑ کے دے. بندے نس گئے نے مدینہ، ذرا پھڑ کے دے. پیچھے پیچھے آیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، او دا گھوڑا جڑا نا وہ زمین وچ دھنس گیا. انہیں کہا جی مینوں پتہ تسی اللہ دے نبی دعا فرماؤ میرا گھوڑا نکلا ہے، ہن نہیں میں کرتا. آپ نے دعا فرمائی، وہ گھوڑا نکل گیا. انہیں کہا یار نکل آیا ہوں پتہ نہیں دوبارہ ہو سکتا کہ نہیں، شاید پڑھیا جاوے تو کروڑاں روپیہ لو. پھر انہیں کیتا تیسری دفعہ، یعنی دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ جدوں کیتا نا انہیں کہا سرکار ہن اگر کر دے تو میں جناب دے دامن نال وابستہ ہونا چاہنا، مسلمان ہونا چاہنا. سرکار نے فرمایا ویکھی کتے پھر نہ جائیں. انہیں کہا نہیں جی میں پکی گل کرنا. پھر وہ جدوں آپ نے وہ دعا فرمائی وہ گھوڑا ٹھیک ہو گیا، نکل آیا تے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نال وابستہ ہویا. تو میرے نبی نے کی فرمایا؟ فرمایا سراقہ میں تیرے ہتھاں وچ کسرا دے کنگن ویکھ رہا سونے دے. ہن دسو جے کسرا دے کنگن جڑے سونے دے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ اگر سارے تے ہی حرام سی تے پھر آپ کیوں فرما رہے سی بھئی؟
پر جنوں رسول خود پوا دین او دے واسطے سونا حرام ہوندیا ہویا بھی حلال ہو جاتا. یہ میرے نبی دا اختیار ہے. اور رب نے بھی وحی نازل نہیں فرمائی اوے میرے حبیب یہ کی کیتا جے نا انہوں برقرار رکھیا جو میرے رسول کہہ دیں بھائی تسی وہ لے لو جڑا رسول کہہ دیں. اسی پابند ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ نے سانو کیا ہے تیری اطاعت نہیں مننی جانی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اطاعت وہی مننی جائے گی جڑے میرے رسول دے نال وابستہ ہو کے کرو گے انہاں دی اطاعت وچ کرو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اختیار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسیاں چیزاں اور جڑا میں نام لیا نا دا ریشم دا یہ حرام خود آپ نے حرام فرمایا. لیکن حضرت زبیر بن عوام آپ دی پھوپھی دا بیٹا انہوں نے ایک خارش لگ گئی پھوڑے نکل آئے اور ایک دوسرے صحابی نے غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی انہاں دونوں نوں خارش لگ گئی اور پھوڑے نکل آئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نوں فرمایا تسی ریشم پایا کرو. تے اے نبی دا اختیار ہے کہ ریشم حرام خود فرمایا اور سر عام اعلان فرمایا. انہوں نے فرمایا تسی پایا کرو. یہ دا مطلب رسول جنہ واسطے حرام کر دین انہاں واسطے وہ چیز حرام جنہ واسطے حلال کر دین انہاں واسطے حلال ہو جائے. اے میرے رسول دا اختیار ہے. لہذا اس واسطے اسی کہنے بھی ساڑھے رسول نو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کے بھیجیا ہے مختار بنایا. اگر یہ اختیار نہ ہوندا تے سورج جڑا مقام صحبہ تے نماز عصر واسطے سورج لوٹ آیا سی نا وہ کدی نہ لوٹ. یہ میرے نبی دا اختیار سی. کیوں اللہ نے نبیاں نالے وعدہ کیتا ہے کہ تسی جو دعا منگو گے جو کہو گے میں انہوں پورا کراں گا. یہ نبیاں نال وعدہ ہے اللہ تعالیٰ. اسے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی سورج واپس آ جائے اشارہ کیتا وہ واپس اشارے نال واپس آ گیا. یار حدیث میں یہ ہوتا ہے آپ نے فرمایا کچھ نہیں اشارہ کیتا بھی ادھر آ وہ واپس آ گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پاور اختیار ہے. لہذا اسی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو با اختیار پیغمبر مننے ہاں تے اس واسطے کہ خدا نے خود اپنے نبی نو اختیارات دیتے ہیں. اسی اس واسطے مننے. تے دو سوال سن دوواں دا جواب تقریباً تواڈے کول آ چکے ہے. اس واسطے میں ایک شعر جڑا ہے وہ اس فقیر دا ہی ہے. وہ امام صاحب نے ایک گل کیتی سی کہ بھئی توحید وہی قابل قبول ہے جڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت وچ. تے فقیر دی ایک نعت ہے بڑی زبردست کسی زمانے میں بڑی مقبول سی. وہ ہن مینوں ساری تے یاد نہیں لیکن وہ حضرت نے پڑھیا تو مینوں پہلا شعر یاد آ گیا. جب جھکے سر جھکے خدا کے لیے جب جھکے سر جھکے خدا کے لیے دل کے سجدے ہوں مصطفیٰ کے لیے. دل کے سجدے ہوں مصطفیٰ کے لیے. اس واسطے کہ بھئی اے جڑا سر ہے نا اے صرف خدا دے سامنے چکنا چاہیے کتے ہور نہیں چکنا چاہیے. پر سر اگر خدا دے سامنے بھی ہوئے تے دل جڑا مصطفیٰ دے سامنے چکیا ہو. دل وچ ادب احترام عزت عظمت کرامت اور آپ دی محبت اے اس دل وچ ہونا چاہیے. عشق ہونا چاہیے. دل اوتھے چکیا رہے. جیڑا کم کرو آکھو سرکار دی نسبت نال تعلق نال محبت نال اور اللہ دی اطاعت بھی کرنی ہے تے آپ دے عشق دے وچ کرنی ہے. اللہ پاک کے دعا ہے کہ رب العالمین سانو دین دی سمجھ عطا فرمائے. ساڈا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی درست فرمائے پختہ فرمائے اور اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق